बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक कमेंट्स में देना ना भूलिए। हमने आज के दिन में देखा, चूँकि आज का दिन इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, और सारी पार्टियों की तरफ से इलेक्शन रैलीज़ जो हैं वो मुनक्किद की गई और बड़े बड़े लीडर्स ने ख़िताब किया और जो है अपने वोटर्स को और कारकुनान को जज्बाती किया कि इलेक्शंस आ रहे हैं और उनको वोट दें और वो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। और हमने देखा कि कल परसों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश किया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर पेश कर दिया। और हमने फिर आज ये देखा कि जहाँ कुछ पार्टियाँ जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान है, JUIF है और बाकी दीगर पार्टियां अपना रूटीन में रैलीज़ कर रही हैं, अवामी जलसे कर रही हैं और उनके जो जितने भी जलसे हो रहे हैं या जितनी मीटिंग्स हो रही हैं और जितनी इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इशू नज़र नहीं आता और अपेरेंटली सब लोग देख रहे हैं कि उनके लिए स्मूथ फंक्शनिंग है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी रैलियाँ पूरे मुल्क में निकाली और कहीं पे क्लैश भी आया और कराची में जो तीन तलवार का जो पॉइंट है वहाँ पे आज जो है एक कन्फ्रंटेशन हुई पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में और उसमें स्टोन पेल्टिंग देखी गई, पथराव हुआ, फिर उसके बाद पुलिस ने बैटन चार्ज किया और वहाँ से कोई 20 से ज़्यादा कारकुनान गिरफ़्तार हुए। लाहौर में भी एक रैली निकाली गई। कुछ जगहों पे रैलियाँ जो हैं वो पुरअमन थीं और पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ जगहों पे पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ और कराची में ख़ास तौर पे पुलिस का ये दावा था कि बग़ैर इतला दिए तीन तलवार के पॉइंट के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए और उन्होंने वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक की, जिसकी वजह से इशू हुआ। अदरवाइज़ दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि जी हमने पेश की इजाज़त ली थी। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और बराबरी की सतह पे इलेक्शन की कैंपेन्स करने के हवाले से कुछ ना कुछ तज़ाद गवर्नमेंट लेवल पे नज़र आता है और ये चीज़ बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में भी ला चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके आजकल जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर जो हैं, और वो ये बार बार कह रहे हैं जी कि ये तो अब उन्हीं ही की स्टेटमेंट में आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड नहीं दी जा रही, चूँकि ऑलरेडी उनको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। खैर ये मामला चूँकि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको पूरी आवाम इसलिए तस्लीम करती है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप जुडिशरी और हायर कोर्ट का फ़ैसला है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि आज जो इंतखाबी मंशूर पेश किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें दो तीन बड़ी यूनिक सी बातें की हैं, उन्होंने डिफरेंट बातें की हैं जो कि बाकी पार्टियां उस तरह नहीं करती। उसमें उन्होंने ये एक आज बात की है जी कि हमारे मंशूर में जो मुद्दत होगी गवर्नमेंट की वो 4 साल होगी, 4 साल मुद्दत होगी और वज़ीर आज़म जो है वो डायरेक्ट लोगों के वोटों से आएगा। अच्छा, ये एक यूनिक और कन्विंसिंग बात लगती है कि जहां हम देखते हैं कि पहले जो है लोग वोट देते हैं MNAs MPs को और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट किया जाता है। तो अब बात ये है कि ये जो मंशूर में उन्होंने बात की है इसमें कुछ थोड़ी सी जिसे कहते हैं इसमें थोड़ा सा वज़न है, वेटेज इसको देनी चाहिए आगे चल के कि अगर इसमें कुछ वज़न है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्कों में 4 साल की ड्यूरेशन होती है गवर्नमेंट की और भी कुछ मुल्कों में 4 ईयर्स का टेन्योर होता है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने मज़ीद ये कहा जी कि ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का वादा किया है इन्होंने इंतखाबी मंशूर में, और इसके अलावा वही बातें कि जी तालीम और सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों के वाले से जो है वो अपनी कोई इस्लाहात लेके आएंगे और आइनी तरामीम लाई जाएंगी
جس میں میں نے وہی بات کی کہ جی وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوگا اور اسمبلیوں کی مدت 4 سال تک محدود کی جائے گی۔ اچھا، اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی کیا باقی پارٹیاں اس سے متفق ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، چونکہ ڈیفینیٹلی اس میں آئین پاکستان میں ترمیم کرنی پڑے گی، جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب یہ انتخابی منشور پی ٹی آئی نے دے دیا ہے، آگے الیکشنز ہمارے اب سر پہ ہیں، اور جیسا کہ الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کمیٹڈ رہے کہ ہر قسم کی جو سازش ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا اور الیکشنز کو ٹائم پہ کروانا ضروری ہے۔ اور میں بھی اپنے وی لاگز میں ناظرین آپ کے ساتھ یہ بات کرتا رہا کہ الیکشنز کا پاکستانی عوام کے حق میں ٹائم پہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل فگر بھی آئی کہ پاکستان میں 90,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ہدایات بھی جاری ہو گئی ہیں، اور پارٹیاں اس وقت کھل کے اپنی کیمپینز کر رہی ہیں، جس میں ساری پارٹیاں ہی آلموسٹ کیمپین کر رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو دیگر طریقے ہیں اپنا سوشل میڈیا کے تھرو اور فزیکلی جا کے، تو اب یہ ایک اچھا ایک ماحول بننے جا رہا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر کچھ ریزرویشنز ہیں تو ان کی ریزرویشنز کو دور کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں پی ٹی آئی کو نظر آئے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو وہاں پہ یا ان کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان تو ویلکم کرتی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹس ہیں، کوئی شکایات ہیں، تو ان شکایات کو دور کرنا نگران حکومت، وفاقی اور چاروں صوبائی نگران حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جتنی مشینری ہے، ڈسٹرکٹ مشینریز ہیں، اپنا پولیس ہے، ان کو انوالو کیا جائے اس میں، اور یہ الیکشن کمیشن اپنی جو ہے آئینی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں امپلیمنٹ کروا سکتا ہے، اور اس کو کروانی چاہیے، کیونکہ ہم الیکشنز میں اترنے جا رہے ہیں، اور ہارڈلی دیکھیں آپ کے 10-11 دن باقی ہیں، اور ساری تیاریاں آلموسٹ ہو چکی ہیں، نگران حکومتیں نوٹیفیکیشنز جاری کر چکی ہیں، آرمڈ فورسز بھی ڈپلائی ہوں گی جو حساس نوعیت کے پولنگ سٹیشنز ہیں، حساس سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو کیٹیگریز میں آتے ہیں، اور باقی پارٹیاں بھی آلموسٹ اپنی اپنی تیاریاں کر رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، ووٹرز کو موبلائز کر رہی ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ہم سے پہلے بنگلہ دیش میں الیکشن ہو چکے، اب ہمارے بعد انڈیا میں الیکشن ہونے ہیں، پھر امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں، تو یہ سال کافی سارے ملکوں کی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے بڑا اہم سال ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ساری پارٹیوں کو اب موقع ملنا چاہیے، اور الیکشنز کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بار بار یہ کہا ہے جی کہ وہ کروائیں گے، اس کو واقعی ہی کروائیں، اور پوری دنیا میں یہ اگزامپل جائے کہ پاکستان میں صاف یا شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ اور اگر الیکشن کے والے دن یا الیکشن سے 1-2 دن پہلے کچھ اس طرح کی دلچسپ صورتحال، جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کی بات آتی ہے، ڈیورنگ پول ریگنگ کی بات آتی ہے، یا پوسٹ پول ریگنگ، یعنی الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آلموسٹ سارے الیکشنز ہی کنٹروورشل ہیں پاکستان میں، کہا جاتا ہے کہ 1969 یا 70 کے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ کچھ ٹرانسپیرنٹ تھے، اس کے علاوہ تو کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جو ہے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے۔ لیکن اس دفعہ پوری دنیا کو یہ میسج آنا چاہیے کہ جس پارٹی کو عوام یا لوگ اوپر لانا چاہیں اپنی ووٹ کی طاقت سے، تو اس کو موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ جو اس وقت کچھ باتیں نکلی ہوئی ہیں اور کچھ امپریشنز دیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک پارٹی کو سپورٹ دی جا رہی ہے، اور انتظامی جو مشینری ہے اپنا ملک کی، وہ بھی ان کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے،
یہ باتیں ساری لوگ نوٹ کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون سی پارٹی جو ہے اس کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اور کون سی پارٹی کو زیادہ دبایا جا رہا ہے اور کون سی پارٹی ایسی ہے جس کو درمیان میں رکھا ہوا ہے. تو ہینگ ان بیلنس کہتے ہیں اس کو, کہ اس کو ہوا میں معلق کیا ہوا ہے. تو اب یہ عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ کس پارٹی کو آگے لے کے آنا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کچھ سٹیٹمنٹس کے سادہ اکثریت کی بات کی ہے اسحاق ڈار جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, کہ جی عوام سادہ اکثریت دے تو پھر وہ اپنی وہ والی جو ڈیولپمنٹ یا جو پالیسیاں ٹو کر رہے تھے 2013-18 میں یا پچھلے 1.5 سال میں جو پی ڈی ایم کی بینر کے نیچے گورنمنٹ کی ہے پی ایم ایل این نے, تو وہ پالیسیاں ہم دوبارہ لے کے آئیں گے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ سادہ اکثریت کی بات ہو یا 2/3 میجورٹی کی بات ہو, جس پارٹی کو لوگ ووٹ دیں وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ پھر بتائے کہ واقعی فلانی پارٹی جو ہے اس کو گورنمنٹ بنانے کی اجازت بھی دی جائے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ بھی تو کر رہی ہے, لیکن الیکشن والے دن ان کی کیا پرفارمنس آتی ہے, ان کے ووٹرز کیسے نکلتے ہیں. اور اسی طرح باقی پارٹیاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اس وقت پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ اب کون سی پارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے. لیکن اب اس میں پھر اگین وہی بات ہوگی کہ صاف اور شفاف الیکشن آخری دن تک کروانا, کاؤنٹنگ تک, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جس کو ان کو پورا کرنا چاہیے. اور پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے جو ڈیزرونگ پارٹی ہے اس کو آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ, آپ سے پھر بات ہوگی.